الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گران قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ خالق کل شیء. یہاں آپ کو موقع ملا، اللہ کی آیتیں آ گئیں، ان کو جھٹلایا، غرور میں مبتلا ہوا، اللہ کی باتوں کا انکار کیا، تو قیامت کے دن اس کا سزا پاؤ گے. اور جہاں تک اس دنیا میں اللہ رب العزت کا ہمیں یہ حکم فرمانا کہ میری بندگی کرو اور میرے احکامات پر چلو، وہ اس لیے ہے کہ اللہ کو خالق کو کل شیء. اے بنی آدم، تمہارے اپنے وجود سمیت سب کچھ جو کائنات میں مشاہدہ ہو یا نہ ہو، تصور میں آئے یا نہ آئے، ان تمام چیزوں کا خالق اور بنانے والا اللہ کی ذات ہے. خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. یہ سب اس کی ثوابدید پر بنے ہیں اور اس کے قبضے اختیار میں ہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. اور پھر اللہ کی ذات ہر چیز کا ذمہ دار ہے، ہر چیز کے مشکل آسان کرنے والا. اگر دائرہ سے نکل جائے اس کو پکڑ کے دائرہ میں لانے والا، اگر نہ مانے تو اسے اٹھا کے نصف و نابود کرنے والا. یہ اللہ کی ذات ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اللہ کے اختیار میں کائنات کے خزانوں کی چابیاں. وہ خزانے آسمانوں میں ہو یا زمین، خلا اور فضا میں، کہیں بھی ہو، ان تمام خزانوں کی چابی اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے اختیار میں ہے. کتنا نکال دے، کتنا چھپا دے، کتنا کس کو دے، کتنا کس کو نہ دے، یہ سب ہیں اس کے. والذین کفروا بآیات اللہ. اب جو لوگ اللہ رب العزت کی فرمودات پر کفر کرتے ہیں، جن لوگوں نے ایمان کے بجائے کفر کا راستہ انتخاب کیا ہو، وہ اہل ایمان کے بجائے کفر کے داعی بنے، اولئک هم الخاسرون. یہی لوگ ہیں جن کا خسارہ، نقصان اٹھانے والے لوگ یہی ہوں گے جو اللہ کی فرمودات پر کفر کا انتخاب کرتے ہیں. اعتراف اور اقرار کے بجائے انکار اور کفر کو ترجیح دینے کی صورت میں یہی لوگ ہیں کہ جو خسارے میں رہیں گے. ایسا خسارہ جس کا ازالہ نہ ہو. اور پھر آپ ان سے فرما دینا افغیر اللہ تأمرونی ان اعبد. کیا خیال ہے تم لوگ مجھے اللہ کے علاوہ یہ حکم کرتے ہو، یہ بتا دیتے ہو
کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کروں؟ مجھے بھی کہہ دیتے ہو جو اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی صفات اور اس کی حیثیت اور اس کے مقام اور اس کی طاقت اور اختیارات کے بارے میں اتنا جانتا ہوں، پھر مجھے بھی کہتے ہو کہ آپ بھی آ کر ہمارے ساتھ کفر میں شریک ہو جائے، پھر عجیب بات نہیں ہوگی؟ شاید تم لوگ جانتے نہیں ہو، مگر میں تو جانتا ہوں، تو پھر کیا خیال ہے؟ افغیر اللہ تأمرونی ان اعبد، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہل، اللہ کے علاوہ اوروں کی بندگی کی جائے، اوروں کی باتیں مانی جائیں، اوروں کو اولویت دی جائے، اوروں کو ترجیح دی جائے، اللہ کی باتیں نعوذ باللہ نظر انداز کی جائے، یہی کہہ دیتے ہو؟ کہتے رہو، مگر میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ رب العزت کو جو میں جانتا ہوں اتنا آپ لوگ نہیں جانتے، اور کسی بھی مخلوق کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے کسی معاملے میں ٹانگ اڑائے، مداخلت کرے۔ کوئی بھی مخلوقات ہو، کل کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کی طاقت اکٹھی ہو کر بھی اللہ رب العزت کے سامنے ان کی حیثیت ایک ذرہ کی بھی نہیں ہوتی، تو پھر میں کس طرح اللہ کی نافرمانی کروں گا اور کفر کا راستہ انتخاب کروں گا؟ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں ختم پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ